حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت. محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، آج آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، اس سورہ تکویر کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 تک کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو عظیم حادثات کو بیان کیا ہے۔ جب قیامت واقع ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر 6 واقعات جو ہیں قیامت واقع ہونے سے پہلے اس زمین پر رونما کریں گے، اور بقیہ 6 حادثات جو ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ واقع کریں گے۔ اسی میں سے ایک اہم حادثہ، ایک اہم واقعہ، ایک اہم منظر جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے وہ یہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جس دن آسمان کی کھال نکال دی جائے گی، یعنی آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جہنم غصے میں بھڑک اٹھے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جہاں پر جہنم کو اللہ تعالیٰ بھڑکا دے گا وہیں پر جنت متقیوں کے، ایمان والوں کے بالکل قریب کر دی جائے گی، یعنی جنت کے لیے، ایمان والوں کے لیے جنت بالکل نزدیک ہو جائے گی، بالکل قریب ہوگی۔ یہ 3 آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آپ کو سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آخر جو آسمان ہے، جس آسمان کے سائے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آسمان کی کھال اللہ تعالیٰ کیسے اتارے گا؟ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی اہم پیپر ہوتا ہے، کوئی کاغذ ہوتا ہے جس میں ہم لکھاوٹ کرتے ہیں، کوئی پیپر بڑا اہم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس پیپر کو فولڈ کرتے ہیں، موڑتے ہیں، اور موڑ کر اسے ربڑ لگاتے ہیں تاکہ وہ پیپر محفوظ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن آسمان کو ایسا لپٹے گا جس طریقے سے حسیر کو ہم لپٹتے ہیں، ایسے فولڈ کر کے، جیسے شاورما وغیرہ آتا ہے تو اس کو ہم لپیٹتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے لپٹے گا۔ جیسے ایک روٹی کو ہم لپٹتے ہیں اس میں کچھ ڈال کر، تو اللہ تعالیٰ بھی آسمان کو سیم ایسے لپٹے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کے لیے چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لفظ کن کا مالک ہے، جس نے ہر چیز کو لفظ کن سے پیدا کیا، ہو جا، بس اس لفظ سے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو اس اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی بعید نہیں ہے، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی بات بیان کی، کہا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، قیامت کے دن ہم آسمان کی کھال کو ایسے نکالیں گے جیسے کہ کوئی خصاب یا کوئی قصائی جب بکرا ذبح کرتا ہے تو اس کی کھال کو کیسے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس آسمان کی کھال کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کی کھال کو نکالے گا تو پھر آسمان پر کیا رہے گا؟ آسمان جب نہیں رہے گا تو لوگ کیسا رہیں گے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ آسمان تو نہیں رہے گا لیکن ہوائیں چلتی رہیں گی، لوگ اسی کے سہارے چلتے رہیں گے۔ آج ہمارے پاس آسمان ہے تو الحمدللہ ہم چھاؤں سے بھی محفوظ ہیں، دھوپ سے محفوظ ہیں۔ ہم جب آسمان کو اللہ نکال دے گا تو سوچو اب اس وقت دھوپ کا عالم کیا ہوگا، سورج کیسے آئے گا، چاند کیسے آئے گا، یہ سب سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا تھا اس سورہ تکویر کے بارے میں کہ جو کوئی آدمی قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے لائف، تو اس سورت کی تلاوت کرے۔ اس سورت کے اندر ویسی باتیں بتائی گئی ہیں کہ آدمی ان حادثات کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے کہ قیامت کیسے واقع ہوگی، قیامت کیسی خطرناک چیز ہے۔ آدمی ان چیزوں کو دیکھ کر، ان چیزوں کو سن کر قیامت کا اندازہ
اپنی آنکھوں کے سامنے وہ آدمی رکھے۔ اس حقیقت کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، لوگوں ہم نے ہی آسمان کو پیدا کیا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے جس طریقے سے اس آسمان کو قوت کے ساتھ ہم نے پیدا کیا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہم اس آسمان کو اپنے قبضے میں ہم کر لیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپٹے گا، دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ آسمان کو لپٹ لے گا۔ کیسے لپٹے گا؟ اس آیت کی تفسیر میں ایک یہودی عالم اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ دیکھو کتنے پیارے پیارے سوالات اللہ کے نبی سے لوگ کیا کرتے تھے۔ ایک یہودی عالم، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک یہودی عالم اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آسمانوں کو اپنے ایک انگلی پر اللہ تعالیٰ لے لے گا؟ ہم نے تمہاری کتابیں پڑھا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو اپنے ایک انگلی میں اللہ تعالیٰ لپٹ لے گا، آخر کیا یہ صحیح ہے؟ اللہ نے کہا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد اس یہودی نے یہ بھی سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ بھی پڑھا ہے تمہاری کتاب کے اندر کہ اللہ تعالیٰ زمینوں کو اپنے ایک انگلی پر لے گا۔ دیکھیں اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھی ہیں اور اللہ کی انگلیاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر کیا لے گا؟ آسمانوں کو لے گا، جتنے آسمان ہیں، یہ ایک آسمان ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سات آسمانوں کے بعد جو ہے اللہ کا عرش ہے، آپ اس کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ایک انگلی پر پورے آسمانوں کو لے گا۔ اب سوچو اللہ کی انگلی کتنی عظیم انگلی ہے، ایک انگلی پر پورے آسمان، دوسری انگلی پر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمام زمینوں کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر لے گا، دو انگلیاں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری انگلی پر اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر جتنے درخت ہیں، جتنے پیڑ پودے ہیں، اللہ سب کو ایک انگلی ملے گا۔ اب کتنے بچے ہیں؟ اور دو انگلیاں بچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھی انگلی پر اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر لے لیں گے۔ چوتھی جو انگلی ہوں گی، اللہ چوتھی انگلی پر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ لے لیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچویں انگلی کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ ابھی کتنے بچے؟ چار انگلیاں، یہ بچا انگوٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی انگلی پر آسمانوں کو لے گا، دوسری انگلی پر زمینوں کو لے گا، اور تیسری انگلی پر اللہ تعالیٰ تمام درختوں کو لے گا، اور چوتھی انگلی پر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تمام انسان کو لے لے گا۔ اب بچہ انگوٹھا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے خالی رکھیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تمام لوگوں سے، اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، کہاں گئے وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ کہتے تھے، دنیا کے حکمران کہتے تھے؟ کہاں ہیں آج وہ لوگ؟ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو زمین کا بادشاہ کہا تھا، زمین کا حاکم کہا تھا۔ کہاں ہیں آج وہ لوگ؟ ان کی حکومت کہاں ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا پر اپنی حکومت کرتے تھے؟ آج بتاؤ کہ حکومت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ سوال بھی اللہ کریں گے، بتاؤ حکومت کس کی ہے، اور جواب بھی اللہ دیں گے للہ الواحد القہار۔ آج حکومت صرف اس اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، جو مضبوط اور طاقتور ہے۔ معلوم یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کے ہیں، یہ پیڑ اللہ کے ہیں، یہ انسان اللہ کے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جب اللہ کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کو واپس لینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب اس یہودی نے یہ تمام باتیں اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی، اللہ کے نبی نے اس یہودی عالم کے سامنے ہر بات کو آپ نے کھول کر پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے جب یہ آیت پڑھی تو اس یہودی عالم نے اللہ کے نبی کے سامنے تعجب کا اظہار کیا۔ آخر ایسے کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیسے ایسے کرے گا؟ تعجب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسا وہاں پر، آپ نے ہنس کر کہا ارے اللہ کی شان ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو کرنے والا ہے، یہ اس کی شان کے لیے یہ چیز کافی ہے، یہ اس کی شان سے بالکل یہ چیز کیا ہے، اس کے لیے بالکل معمولی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال پر ہنس پڑے۔
تو معلوم یہ ہوا اس حدیث کے اندر آپ نے جان لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک انگلی پر اللہ تعالیٰ جو ہے تمام آسمانوں کو اللہ تعالیٰ لے لے گا، اپنے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایسے لپٹے گا جیسے کہ کوئی انسان اپنے مین کوئی کاغذ کو لپٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان آسمانوں کو لپٹے گا۔ اس کے بعد یہ تو تھا پہلی آیت کی تفسیر۔ دوسری آیت کی تفسیر میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، ہم قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بھڑکا دیں گے۔ دیکھیے جہنم کی آگ آج بھی چل رہی ہے، اسی لیے دنیا میں آپ جو حادثات دیکھتے ہو، گرمی کا زیادہ ہونا، سردی کا زیادہ ہونا، اس میں جہنم کی آگ کا بہت بڑا رول ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب جہنم کی آگ 2 مرتبہ سانس لیتی ہے، ایک مرتبہ سانس چھوڑتی ہے، ایک مرتبہ سانس لیتی ہے، سانس لیتے وقت اور سانس چھوڑتے وقت جو بھی گرمی اور سردی کا جو بھی انسانوں کو لحاظ ہوتا ہے، اس میں جہنم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ جہنم کی سانس لینے اور چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو گرمی ہوتی ہے دنیا کے اندر، اس میں جہنم کے سانس چھوڑنے اور لینے کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کی آگ جو ہے مجرموں کو دیکھ کر، گنہگاروں کو دیکھ کر ایسا بھڑک اٹھے گی کہ وہ آگ اس انداز میں ہوگی کہ کب یہ مجرم آئیں گے اور میں کب انہیں جلا کر پھینک دوں، غصے میں آئے گی آگ۔ اللہ نے سورہ ملک کی آیت میں آپ نے پڑھا ہوگا تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، جب مجرم کو جہنم کی آگ دیکھے گی تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، غصے سے وہ بھڑکے گی، غصے میں وہ آگ آئے گی۔ اور جب جہنمیوں کو جب یہ آگ کھائے گی تو سب سے پہلے ان کے چہروں کو وہ نوچ دے گی آگ غصے میں۔ جس طریقے سے ایک شیر جب غصے میں حملہ کرتا ہے تو کیسے حملہ کرتا ہے؟ سب سے پہلے انسان ان کے گلے کو پکڑتا ہے، وہ یہ جہنم کی آگ بھی سب سے پہلے آپ کے چہرے کو پکڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چہرے سے تو نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی، آنکھیں تھی تیرے پاس، لیکن پھر بھی تو نے اپنے رب کا انکار کیا، اس لیے جہنم کی آگ سب سے پہلے آپ کے چہرے کو نوچ دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو ہم قیامت دن ایسے بھڑکائیں گے جس کو دیکھ کر تمام جہنمی خوف کھائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے اور اس آیت پر اللہ کے نبی پہنچتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے، جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا کی آگ جو ہے 1% ہے اور اس سے تقریباً 69% جہنم کی آگ خطرناک ہے، گرم ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے یہ آگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے تیار کر رکھی ہے جو اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ایک مومن ہمیشہ اپنے آپ کو جنت کی تیاری مصروف رکھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کل قیامت کے اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو لائیں گے جو دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہوگا۔ دیکھیے یہ حدیث کتنی اہم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت دن جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، دنیا کے سب سے بڑے مالدار آدمی کو اللہ لائیں گے، اس سے ایک لمحے بھر کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ ایک لمحہ تھوڑی دیر کے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد اسے جب باہر نکال کر پوچھا جائے گا کہ بتا اب تجھے کیسا لگا، وہ بندہ بولے گا اللہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نے پوری زندگی جو ہے مشکلات میں گزاری ہے، حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی، سب سے بڑی نعمتوں والا آدمی، ایک لمحہ جب جہنم کی آگ میں اللہ ڈال کر نکالیں گے تو حال یہ ہوگا، کہے گا اللہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا پوری میری مشکلات میں گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی ایک ایمان والے آدمی کو جب اللہ تعالیٰ ایک لمحے بھر کے جنت میں ڈال کر نکالیں گے تو وہ بندہ جو دنیا میں مشکلات میں زندگی گزارا ہوگا کہے گا اللہ ایسا لگتا ہے مجھے جنت کا ایک لمحے بھر کا سکون، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں دنیا میں پورا آرام کر کے آیا، بڑی نعمتیں گزار کے آیا۔ یہی فرق ہے ایک ایمان والے میں، ایک کافر میں، ایک منافق میں، ایک فاجر میں۔ دیکھیے آپ غور کیجئے، ایک لمحہ بھر جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ایک آدمی کو جو دنیا کا بلینر آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، ایک لمحہ جہنم کی آگ میں ڈالنے پر اس کا حال یہ ہے، تو سوچو جس آدمی کا انجام ہمیشہ آگ ہے،
تو سوچو اس کا حال کیا ہوگا۔ سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ نے جنت اور جہنم کو بنایا تو جبرائیل علیہ السلام کو اس کا نظارہ کرنے کے اللہ نے بھیجا، تو جبرائیل علیہ السلام جہنم کی آگ کو جلتا ہوا ڈر گئے۔ اے اللہ تو نے جہنم کو اپنے بندوں کے لیے بڑا خطرناک کر دیا، اے اللہ اگر تیرے بندے نیک بندے اگر اس جہنم کے بارے میں سنیں گے تو ہمیشہ اس سے پناہ مانگیں گے، کیونکہ آگ بڑی خطرناک ہے۔ جبرائیل ڈر گئے۔ تو سوچو جب جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کا حال جہنم کی آگ کو دیکھ کر ہوا، تو سوچو جب ہم انسان اس آگ کو دیکھ لیں گے جہنم کی، سوچو کیا حال ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیشہ اپنے امتیوں کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اتنی عظیم دعا ہے کہ جو بندہ ہر صبح ہر شام اس دعا کو پڑھے گا تو جہنم خود اللہ سے پناہ مانگتی ہوئی کہے گی، اللہ جو بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے اے اللہ ایسے بندے کو میرے اندر داخل نہیں کرنا۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، دعائیں مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ملے گا، یہ دعائیں آپ کے لیے فائدے کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے یہ چھوٹی موٹی جو دعائیں ہیں ان کو آپ اپنے زبانوں پر ہمیشہ تر رکھیں، محفوظ رکھیں۔ ان دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے آپ کی تقدیر کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ سے میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی روشنی میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ میرے آپ تمام کے گھر والوں کی اور آپ کی خود کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت کا اللہ تعالیٰ نعمتیں لوٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ جہنم کی آگ سے ہم تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔